اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ ساتھیو، آج کا کلاس مطالعہ قرآن اور ٹاپک ہے سورۃ الانبیاء۔ آج کا ٹاپک ہے ادھر پہ، لیکن جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی سورت کو پڑھتے ہیں، جس طرح سورہ مریم، سورہ طٰہٰ ہم نے پڑھا، تو ادھر بھی ہم نے حاصلات تعلم کے ذریعے اس سورت کو پڑھا، کیونکہ یہ بورڈ ایگزام میں آپ کے لیے اسلو ہے۔ اسی طرح آج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حاصلات تعلم، یعنی سورہ انبیاء کے حاصلات تعلم پڑھیں گے۔ تو اب سورہ انبیاء کے حاصلات تعلم وہ چار ہے۔ پہلا تو یہ ہے تعارف سورت، تعارف سورت، دوسرا ترجمہ اور تشریح، تیسرا اس سے حاصل ہونے والے تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لانا، اور چوتھا ہے دوسروں تک پہنچانا۔ جب ہم نے سیکھ لیا، جس طرح بایو کیمسٹری فزکس لوگ سیکھتے ہیں، ان کے خارجی فوائد الگ ہے، اسی طرح مطالعہ قرآن کے خارجی فوائد کو کیا ہے؟ اپنا اصلاح کرنا، عقیدے کا بھی اور عمل کا بھی۔ اور جب اپنا اصلاح ہو جائے عقیدے کا اور عمل کا، تو پھر دوسروں کا بھی اصلاح کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس وجہ سے چوتھا حاصلات تعلم میں سے وہ ہے دوسروں تک پہنچانا۔ تو آیت ہے تعارف کی طرف۔ تو بیٹا تعارف میں چند چیزیں ہیں، اور یہ پارٹ فرسٹ کے اعتبار سے بھی اہم ہے، پارٹ سیکنڈ کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ مثلا تعارف میں کتنی چیزیں ہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی، کسی بھی سورت کو آپ بتا لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آیات کی تعداد، تیسرا یہ ہے کہ اس میں رکوعات کل کتنے ہیں، اور چوتھا یہ کہ وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ مثلا سورہ فاتحہ کو فاتحہ کا نام، بقرہ کو بقرہ کا نام، آل عمران کو آل عمران کا نام، سورہ مریم کو مریم کا نام۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کا جو نام رکھا گیا ہے وہ بھی کسی وجہ کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، تو اس وجہ کو وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سیکھی ہے۔ اور اسی طرح اس کے جو بالکل اصل ماخذ ہے وہ حاصلات تعلم میں سے وہ ہے مرکزی مضامین، چونکہ تمام تر سوالات ادھر سے آتے ہیں، یا تو آیت کی شکل میں یا آیت کے مفہوم کی شکل میں، یا اس سے ویسے سوالات بنا دی جاتی ہیں، اس یہ مرکزی مضامین کی صورت میں آتے ہیں۔ اور پھر شان نزول، یہ اس کے حاصلات تعارف میں سے ہے۔ تو آتے ہیں سورۃ الانبیاء۔ تو سورۃ الانبیاء پہلا تو یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ سمجھے بات، مکی صورت سے مراد یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ مکی صورت ہے، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مکی صورتوں کا خلاصہ اور مرکزی مضامین اکثر عقائد ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، تو مکی صورتوں میں اکثری طور پر بحث کی جاتی ہے عقائد کا، اور اس میں تین اصولی عقائد، ان میں پہلا عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ سورہ انبیاء یہ مکی صورت ہے۔ آیات کی تعداد، تو آیات کی تعداد اس میں 112 ہے، اور رکوعات 7 ہے۔ کبھی کبھی یہ چیزیں پارٹ فرسٹ میں آتی ہے، مثلا آیات کی تعداد مطلوب ہوتی ہے تو 4 آپشن دیے ہوئے ہوں گے، ان میں سے 112 وہ صحیح ہوگا اگر سورہ انبیاء ہو۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ سورہ انبیاء آ جائے، سورہ مریم بھی آ سکتا ہے، تو سورہ مریم کے لیے پھر وہی آیات جو سورہ مریم میں ہے، اسی طرح وہی رکوعات جو سورہ مریم کے ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کا جاننا لازم ہے۔ تو دوسرا تیسری چیز، تو پہلا تو آیات کی تعداد ہوئی، دوسرا رکوعات ہوا، اور تیسرا وجہ تسمیہ۔ اب وجہ تسمیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وجہ تسمیہ کا مطلب ہے کہ اس سورت کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ اب اس سورت کا نام ہے الانبیاء۔ انبیاء جمع ہے نبی کا۔ لازمی بات ہے کہ وہ لوگ، وہ برگزیدہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے، تو اس کو نبی اور انبیاء کہا جاتا ہے۔ سمجھے بات، نبی کا جمع وہ ہے انبیاء۔ اب اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ وجہ تسمیہ یہ ہے چونکہ اس میں کئی سارے انبیاء کا تذکرہ ہے۔
سمجھیے بات، قرآن میں کل 26 انبیاء کا ذکر آیا ہے، اور اسی سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے 16 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ تو کئی انبیاء کا نام کا ذکر کرنا یہ وجہ تسمیہ بن گئی اس سورت کا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا۔ مثلا سوال آ جائے کہ سورہ انبیاء کی وجہ تسمیہ بیان کرے، تو یہ لازمی بات ہے کہ اس سورت کا نام سورہ انبیاء اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ اگر تعداد ذکر کیے جائے تو بہت بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 16 انبیاء کا تذکرہ ادھر کیا ہے اس سورت میں، اور مکمل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 26 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ تو بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کرنا اس سورت میں، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا۔ امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی۔ اب دوسرا، چند انبیاء کے نام جو ادھر ذکر ہے، مگر کبھی کبھی سوال بھی آتا ہے کہ سورہ انبیاء میں جن انبیاء کا تذکرہ یا نام آئے ہیں ان میں سے 5 لکھے، 6 لکھے، 7 لکھے، تو اس کو بھی یاد کرنا ضروری۔ چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اسی طرح اور چند انبیاء ہے جو اس ذکر ہے۔ تو 16 انبیاء کا تذکرہ موجود ہے۔ اب آتے ہیں مرکزی مضامین کی طرف، اس میں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ تو میں نے بالکل ابتدا میں آپ کو کہا کہ اس کے مرکزی مضامین میں پہلی چیز وہ کیا ہے؟ عقید توحید ہے۔ عقید توحید، تو عقید توحید کے لیے دلیل اللہ تعالیٰ کی قدرت ذکر کی چاہیے۔ تو 2 چیزیں ہیں بیٹا، پہلا اللہ تعالیٰ کا وجود کہ یہ تمام تر چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، یعنی جب چھوٹی سی چھوٹی چیز خود بخود نہیں بن سکتی، اس طرح بڑا کائنات کس طرح بن گیا؟ سمجھے بات؟ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے تب یہ تمام چیزیں پیدا کی، اور صرف موجود نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح طاقت رکھنے والا، اس طرح قدرت رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے طاقت میں، تو ثابت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا جائے گا تو ادھر اللہ تعالیٰ کے دلائل قدرتوں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، یعنی آسمان کو پیدا کرنا، زمین کو پیدا کرنا، انسان کا پیدا کرنا، پھر سورج اور چاند کا پیدا کرنا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اور یہ تمام تر قدرتیں دلیل بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے لیے۔ سمجھے بات؟ کیونکہ ان تخلیقات میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی تخلیق، کسی میں بھی تخلیق کی صفت نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ثابت ہوا اللہ طاقتور ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ وہی ہے جو معبود ہے برحق اور ایک ہے۔ دوسرا، اس میں رسالت کا اثبات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا، چونکہ جب مشرکین مکہ نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان پیغمبر کو بھیجا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا طریقہ پہلے سے آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجے ہیں تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بن کر آنا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اس کے لیے اس بات اور سمجھے بات، اور اسی طرح پچھلے انبیاء کا تذکرہ کرنا، اور پھر عقید آخرت۔ اور عقید آخرت میں مسلمانوں اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، اور کافر اپنے کفر کے مطابق جہنم میں چلے جانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے جنت میں جانا، یہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ اسی طرح جزا و سزا کا تذکرہ۔ پھر ان میں انبیاء کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ جب انبیاء کے واقعات کا تذکرہ ہے تو اس میں تسلی ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسرا تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے کہ کیا جس طرح پچھلے انبیاء پر اپنے قوموں نے الزام لگایا
اپنے وقت کے لوگوں نے انہیں سزائیں دی، ان کی مخالفت کی، تو انہوں نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ تو اے مسلمانوں، تو بھی صبر اور استقامت سے کام لے لے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ کرے۔ جس طرح پچھلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں مشرکین کے اعتراضات ذکر کیے اور پھر اس پر رد بھی کیا اور مکمل اس کا جواب بھی دیا۔ تو خلاصہ ان تمام تعارف، ہم نے صرف حاصلات تعلم میں تعارف پڑھ لیا اور تقریباً یہ آج کا ٹاپک بھی تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ سورہ انبیاء کا خلاصہ بیان کرے تو آسان زبان میں، سورہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ صورت ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، تقریباً 16، اگر تعداد ذکر کیا جائے تو بہتر ہوگا، 16 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عقید توحید اور اس پر دلائل، عقید رسالت اور اس پر دلائل، اسی طرح عقید آخرت اور اس پر دلائل ذکر کی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے، مسلمانوں کو صبر کی ترغیب دینے کے لیے اور اسی طرح ایمان پر ڈٹے رہنے اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ اور چند واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا، تو چند سوالات اس سے لوگ نکلتے ہیں۔ مثلا سورہ انبیاء کا تعارف، سورہ انبیاء میں کل کتنی آیات مبارکہ ہے، سورہ انبیاء میں کل کتنے رکوعات ہے، سورہ انبیاء کی وجہ تسمیہ، سورہ انبیاء مکی صورت ہے یا مدنی، سورہ انبیاء کے مرکزی مضامین اور شان نزول۔ اس کو اگر آپ نے حل کر دیا اس لیکچر کی صورت میں تو یاد رکھیں آپ اس صورت کو سمجھ گئے ہیں، لیکن ورنہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کا اسلوبی ہے، اور کل آن لائن کلاس کے ذریعے حاضری یقینی کرے۔ والسلام۔